الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 25ویں سورۃ الفرقان کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ فرقان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے فرق کرنے والا۔ قرآن مجید کے ناموں میں سے بھی ایک نام فرقان ہے۔ قرآن مجید کے وہ نام جو خود قرآن میں آئے ہیں ان میں سے ایک نام یہ فرقان بھی ہے کہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان کہا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الفرقان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کن کتاب اتاری، یعنی قرآن مجید، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اس ایک آیت مبارکہ میں 4 چیزیں بیان کی گئیں۔ سب سے پہلی بات تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، اللہ جل جلالہ کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ یہی بات ہم ثنا میں بھی کہتے ہیں ہر نماز کے اندر، وَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کہ اے اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے۔ ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پہ بھی اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے اس چیز پر بھی برکت ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی مبارک ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے حکم دیا گیا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں۔ اللہ کا نام ایسا بابرکت نام ہے کہ جب کسی چیز پر لے لیا جاتا ہے تو اس چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، کہ جب دل اللہ کا ذکر کرے گا تو دل بابرکت ہو جائے گا۔ جب دل بابرکت ہو جائے گا تو دل صاف ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا، مزکا اور مصفہ ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ بیان فرمائی گئی کہ تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ اور دوسری بات نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، تمیز کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کو اپنی ایک خاص نعمت قرار دیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا ایک خاص احسان، اپنا ایک خاص فضل، اپنی ایک خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو قرار دیا۔ نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کیا فرقان کو، یعنی اس فیصلہ کن کتاب کو۔ کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی ذات کو بابرکت ذات کہا، قرآن مجید کو فیصلہ کن کتاب کہا، یعنی صفت بتائی، اپنی صفت بتائی بابرکت ہونا، قرآن کی صفت بتائی فیصلہ کن ہونا،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی عبدہ ہونا، عبدہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ 300 سے زیادہ معجزات علماء نے جمع کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جن میں سے ایک معجزہ قرآن مجید ہے، ایک معجزہ واقعہ معراج ہے، ایک معجزہ شق قمر ہے، یعنی زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے ٹکڑے کر دینا، ایک معجزہ کئی بار دشمنوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد و نصرت ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہے، تھوڑے کھانے کا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جانا بھی آپ کا معجزہ ہے۔ کئی معجزات ہیں جو علماء کرام نے جمع کیے حدیث کی سیرت کی کتابوں سے۔ ان معجزوں میں، ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ اب یہاں پر سورہ فرقان کی پہلی آیت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے کا ذکر آیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ قرار دیا، اپنا بندہ قرار دیا۔ عبدہ نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا۔ گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کو جتنے بھی کمالات مل جائیں، انسان کو جتنے بھی کمالات مل جائیں، جتنے بھی اعزازات مل جائیں، جتنے بھی تمغے مل جائیں، جتنی بھی ڈگریاں مل جائیں، جتنے بھی عہدے اور منصب مل جائیں، انسان کا سب سے بڑا عہدہ، اس کا سب سے بڑا منصب، اس کا سب سے بڑا اعزاز، اس کی سب سے بڑی ڈگری وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بن جائے، یہ عبدہ بن جائے، یہ اللہ کا بندہ بن جائے، یہ اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کر دے، یہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر دے، یہ اللہ کے سامنے اپنی لاچاری کا اظہار کر دے۔ یہ جو عبدیت کا احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ عبدیت کا احساس انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی خدا کے منکر گزرے ہیں، یہ بات بڑی قابل غور ہے، جتنے بھی خدا کے منکر گزرے ہیں ان کے لیے اللہ کو ماننا، اللہ کو رب ماننا یا خدا ماننا یا اللہ کو ماننا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اپنے آپ کو بندہ ماننا مشکل تھا۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں، علماء نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کو ماننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو بندہ ماننا مشکل ہے، کہ جب اسے دولت ملتی ہے، جب اسے شہرت ملتی ہے، جب اسے علم ملتا ہے تو یہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ جب یہ اپنی جنتیں دیکھتا ہے، جب یہ اپنے حشم و خدم دیکھتا ہے، جب یہ اپنی گاڑیاں، بنگلے، گھر، کاروبار، اپنی ریاست، اپنی نوابی، اپنی جاگیر دیکھتا ہے، اپنی جائیدادیں دیکھتا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو بندہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ ماننا اپنے آپ کو مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو بندہ ماننا یہی انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ ایک اللہ والے تھے، اپنے شیخ کو خط لکھا کہ فلاں دن ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا، نہ جا سکے کسی مصروفیت کی وجہ سے، پھر خط لکھا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ فلاں دن حاضر ہوں گا، پھر نہ جا سکے کسی مصروفیت کی وجہ سے، 2-4 بار اور ایسا ہوا۔ پھر ایک دن خط لکھا کہ حضرت اب کسی دن آنے کا ارادہ نہیں کرتا، جب موقع ہوا تو حاضر ہو جاؤں گا، کہ ارادہ کرتا ہوں نبھا نہیں سکتا۔ تو پھر اب شیخ کی طرف سے ایک عجیب و غریب جواب آیا، بڑا قابل غور جواب آیا۔ جواب یہ آیا کہ ارادہ کرتے رہو،
اور ارادے کو ٹوٹنے دو۔ جب تمہارا ارادہ ٹوٹے گا تو تمہارے اندر بندگی کا احساس آئے گا کہ تم سوچو گے کہ ایک ارادہ میرا ہے اور ایک ارادہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا ارادہ میرے ارادے پر غالب ہے، ایک میں چاہتا ہوں، ایک اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ کی چاہت ہے وہ میری چاہت پر غالب ہے۔ جب تمہارا ارادہ ٹوٹے گا تو بندگی کا احساس پیدا ہوگا، اور بندگی کا احساس ہی سب سے بڑا کمال ہے، اور بندگی کا احساس ہی ہمارے ساتھ تعلق سے مقصود ہے۔ یعنی تمہارا ہمارے ساتھ تعلق اسی وجہ سے ہے کہ بندگی پیدا ہو۔ تو اگر اس طرح بندگی پیدا ہوتی ہے تو ارادہ کرتے رہو، ٹوٹنے دو، بندگی کا احساس پیدا ہوگا۔ یہی کمال ہے اور یہی مقصود بالذات ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ایک جملہ ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کہ میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس کے لیے اسباب اکٹھے کرتا ہوں، اس کے لیے وسائل اکٹھے کرتا ہوں، لیکن وہ کام پھر نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ذات ایسی ہے، ایک قوت ایسی ہے کہ جو میرے ارادوں کے خلاف اپنے ارادوں کو نافذ کر رہی ہے، اور وہ قوت اور وہ ذات اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری چاہت پوری نہیں ہوئی، یہ بھی دراصل عبدیت کا احساس نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ بھئی جب بندہ ہے، بندے کا کام ہے بس کوشش کر لینا، دعا مانگ لینا۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے یا نہ کرے، وہ آپ کے ارادے کو پورا کرے یا نہ کرے، وہ آپ کی منشا کے مطابق فیصلہ کرے یا نہ کرے۔ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بندہ بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ اگر بندہ بن کے زندگی گزارے گا تو تعمیل ارشاد میں دعا کر لے، بس اس کا کام ختم۔ اس نے تعمیل حکم میں دعا مانگ لی، اب اس کا کام ختم۔ اب یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، جو اس نے ارادہ کیا ہے وہ ارادہ پورا ہو یا نہ ہو، وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوگا، وہ اس کے رب کی مرضی سے ہوگا۔ بندے کا کام تو بس درخواست پیش کر دینا ہے۔ یہ اعتراض اسی لیے اٹھتا ہے، یہ سوال اور وسوسہ دل میں اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ اگر عبد سمجھ کر، بندہ سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے وساوس سے اور بہت سارے شیطانی حملوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔